بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، آج دو ٹاپکس پہ بات کرنی ہے۔ سب سے پہلے کہ جہاد کیا ہے اور کیوں ضروری ہے، اور دوسری یہ چیز کہ ہم ایز اے انسان اور انسانوں کے خسارے کے اوپر ہم مطلب غم کیوں نہیں کرتے، انسانوں کے خسارے کے اوپر ہم غم کیوں نہیں کرتے۔ سب سے پہلے تو جہاد کیا، جہاد کو ڈیفائن کر لیں کہ جہاد ہے کیا۔ جہاد ہے راہ راست پر لانے کی کوشش، کسی بھی طریقے سے راہ راست پر لانے کی کوشش کوئی کر رہا ہے یا ہو رہی ہے، وہ جہاد کہلائے گا۔ جہاد بن نفس اپنے آپ کو راہ راست پر لانے کی کوشش، جہاد تلوار سے جو ہو رہا ہے دوسروں کو راہ راست پر لانے کی کوشش، نصیحت کی جا رہی ہے، یہ بھی جہاد ہے، دوسروں کو راہ راست پر لانے کی کوشش۔ ہر وہ چیز جسے راہ راست پر، سیدھے رستے پر لوگوں کو لگانے کی کوشش کی جائے، وہ جہاد ہے۔ سمپل ایک ڈیفینیشن، راہ راست پر لانے کی کوشش۔ اچھا، اب اس چیز کو بڑی سمجھ گئی کہ جہاد کا جب بھی ذکر آتا ہے، مسلمز ہوں یا نان مسلمز ہوں، تو ہمارے ذہن کے اندر یہ آتا ہے کہ جہاد بالسیف۔ تو وہ جہاد جو ہے تلوار کے ساتھ، وہ ایک لاسٹ ریزارٹ ہے۔ قرآن پاک کے اندر اس طرح نہیں آیا کہ جہاد جو ہے وہ آپ نے تلوار سے ہی کرنا ہے۔ جہاد کا مقصد کیا ہے؟ تلوار سے آپ نے جہاد کیا تو اس کا اگر کاؤنٹر یہ ہوا کہ لوگوں میں نفرت پھیلی اور وہ اسلام سے زیادہ متنفر ہوئے، تو وہ ایسے جہاد کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایسا جہاد جس سے لوگ متنفر ہو جائیں اسلام سے، ایسے جہاد کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس جہاد کا مقصد ہے لوگوں کو راہ راست پر لانے کی کوشش۔ اگر آپ ایک جہاد کر رہے ہو اور آپ ادھر بے دلے قتل و غارت کر دیتے ہو اور بچوں کو اور عورتوں کو مار دیتے ہو، اور مطلب کیوں نہیں ان کے اندر ایک ریونج کریٹ ہوگا۔ اسلام جہاد کو بڑا لمیٹڈ رکھتا ہے، لمیٹائز کرتا ہے، جتنا حد تک ہو سکے لمیٹائز کرتا ہے۔ آپ جنگ میں گئے ہو، جس نے سرنڈر کر دیا آپ نے اس کو نہیں مارنا، کوئی بچہ آیا اس کو نہیں مارنا، بوڑھا آیا اس کو نہیں مارنا، کوئی عورت آئی ہے اس کو نہیں مارنا۔ آپ نے بڑا لمیٹائز رہ کے جہاد کرنا ہے، بڑا لمیٹائز رہ کے۔ کیوں؟ آپ کی جو میکسیمم کوشش وہ یہ ہے کہ لوگوں کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر ہم ایسا جہاد کریں، ایسا مطلب جنگ کریں جس کے اندر لوگوں میں ریونج کریٹ ہو رہا ہے، اسلام سے زیادہ متنفر ہو رہے ہیں، ضد پکڑیں، ایسے جہاد کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بڑا اچھی طرح سمجھیں، جہاد ایک لاسٹ ریزارٹ ہے اور اس کی ایک ہی مقصد ہے کہ راہ راست پر لانے کی کوشش۔ اگر جہاد کے بغیر لوگ راہ راست پر آ رہے ہیں تو اٹ از مچ بیٹر، اٹ از مچ بیٹر۔ وہ جو ایک نصیحت والا جہاد ہے، جو کوشش والا جہاد ہے، وہ بہت بہتر ہے اس جہاد سے کہ آپ تلوار اٹھاؤ۔ اچھا، اب لوگوں سے قتال کرنا، کن لوگوں سے قتال کرنا ہے، کن لوگوں سے جہاد کرنا ہے، اور کب ہم نے تلوار اٹھانی ہے، اس کو بھی سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ سب سے پہلے تو جہاد کیا ہے؟ راہ راست پر لانے کا طریقہ۔ اور جو تلوار سے جہاد ہے وہ لاسٹ ریزورٹ ہے۔ اس سے پہلے ہم نے قلم سے، سوچ سے، نصیحت سے، سمجھانے سے، ہر طرح سے جہاد کرنا ہے۔ اور جب کوئی نہیں مانتا تو اس کے بعد پھر تلوار اٹھانی ہے، اور کن کے خلاف تلوار اٹھانی ہے؟ جو ضد کریں۔ جو ضد کریں ان کے خلاف تلوار اٹھانی ہے، جو لوگوں کی سوچ کو بند کر دیں، جو لوگوں کو سوچنے نہ دیں اور راہ راست پر آنے نہ دیں۔ اسلام کھلا دین ہے، آپ کھل کے سوچو، اسلام تک پہنچ جاؤ گے، اللہ تک پہنچ جاؤ گے، اللہ کی مانو گے اگر آپ کھل کے سوچو۔ جو بھی ہٹ درمی کرنے کی کوشش کرے گا اور لوگوں کو اس پہ کمپیل کرے گا کہ وہ ہٹ درمی کریں اور اپنے ذہن کو کھلا نہ کریں، ان کے خلاف ہم نے جہاد کرنا ہے، ان کے خلاف جہاد کرنا ہے۔ جو لوگ ویسے سوچ سکتے ہیں، مطلب آج کل تو ہر بندہ اس طرح ہے جس طرح مطلب ایک پوری دنیا کے اندر کہیں بھی کوئی بھی ایک اچھی چیز ہو یا بری چیز ہو، لوگ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، نگلیکٹ کرتے ہیں۔ ایک بڑا اچھا ایک انوائرمنٹ بنا ہوا ہے، اگر اس کے اندر لوگوں کو ہم یہ آزادی دیں کہ وہ کھل کے سوچیں اور اس کے اوپر کمپیل نہ کریں لوگوں کو کہ وہ ایک ہی طرف آئیں، کھل کے سوچیں، خود بخود وہ ہدایت تک پہنچ جائیں گے۔ تو جہاد کا جو آج کل سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو نصیحت کی کوشش کی جائے۔ لوگ جب نصیحت پکڑیں گے، زیادہ سے زیادہ لوگ اس کے اندر آئیں گے، تو مطلب راہ راست پر آنے کی کوشش ہے، راہ راست پر لانے کی کوشش ہے۔ کسی بھی طریقے سے کوئی بھی بندہ جو آخرت کے عذاب سے بچ جائے، اسی کی کوشش کرنی ہے ہم نے، اس کے علاوہ اور کوئی کوشش نہیں ہے۔ جہاد کا مقصد انسانوں کی بقا ہے، بقائے انسانیت جہاد کے اندر ہے، ہر طرح کی کوشش کرنے ہیں۔ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو بندہ ڈر رہا ہے اس کو نصیحت کرو، کیا پتہ کسی کے لیے نصیحت نافع ہو جائے۔ اور مطلب جو لوگ ضد لگائے ہوں ان کے لیے نصیحت نافع نہیں ہے، تو پھر ان کے ساتھ قتال کرنا ہے، ان کے ساتھ جہاد کرنا ہے، تاکہ جو لوگوں کو انہوں نے روکا ہوا ہے سوچنے سے، ان کی سوچ کھلے، اور صرف ان لوگوں کو، اسپیسیفک لوگوں کے خلاف جہاد کرنا ہے۔ جو بھی مطلب بندہ سرنڈر کر دے گا اس کے خلاف جہاد نہیں کرنا، جو اسلام قبول کر لے گا اس کے خلاف جہاد نہیں کرنا، چاہے جیسے مرضی ہے، کھل کے قبول کر لے، دل سے قبول کر لے، پھر آہستہ آہستہ اللہ اس کو ہدایت دے دے گا۔
ایک صحابی تھے، انہوں نے تلوار مطلب تان لی ایک کافر کے اوپر، اس کو قتل کرنے لگے تو اس نے کہا کہ میں اللہ پہ ایمان لاتا ہوں، کافر نے کہا، لیکن صحابی نے اس کو پھر بھی قتل کر دیا. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے کیوں قتل کیا؟ کہا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا. کیوں؟ کیونکہ جو ایک بندہ راہ راست پر تھا، جو یہ مطلب نا اس کے لیے نہیں ہے کہ اس کو کیوں قتل کر دیا. جو کافر تھا اس نے اسلام قبول کر دیا، اس کو کیوں قتل کر دیا؟ مطلب اگر اس نے صحیح اسلام قبول کر وہ تو بخشا گیا نا. جو صحابی تھا، جو ان کانسیکوینسز سے جو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے دیکھے تھے کہ جن کانسیکوینسز میں لوگ جا رہے ہیں آخرت کے اندر، وہ اس سے بچ رہا تھا. اس نے ایک ایسا کام کر دیا کہ بچتے بچتے وہ ایک غلط طریقے کی طرف چلا گیا. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم تم کیا جواب دو گے جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوچھیں گے کہ یہ مسلمانوں کو قتل کیوں کرے؟ جب مطلب وہ اللہ کے سامنے مقدمہ لے جائے گی کہ اس نے مجھے قتل کر دیا اسلام لانے کے بعد، کیا جواب دو گے؟ مطلب ایک بندہ جو ایک بچ رہا تھا ایک چیز سے، آخرت کے عذاب سے، وہ ایسے کانسیکوینسز سارے اس کو کلیئر تھے، پھر وہ ایک ایسی جگہ پہ چلا گیا، تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ دکھ کرتے؟ جہاد راہ راست پر لانے کی کوشش ہے. جہاد جو تلوار بھی سیف ہے وہ لاسٹ ریزورٹ ہے، اور صرف جہاد ان لوگوں کے خلاف کرنا ہے جو لوگوں کی سوچنے سے روکیں. جو لوگوں کو سوچنے سے نہیں روک رہے ان کے خلاف جہاد نہیں کرنا، اور ایسا جہاد بھی نہیں کرنا جو ریونج کریٹ کرے. اگر تو ایک ریونج کریٹ ہوتا ہے اور لوگ اسلام سے متنفر ہو جاتے ہیں تو ایسے جہاد کا کیا فائدہ؟ ہم نے لوگوں کو لے کے آنا ہے راہ راست پر، یا یہ نہیں کرنا کہ لوگ راہ راست سے بھٹک جائیں. دوسری چیز یہ کہ مطلب یار یہودی، مسلم، عیسائی، دہریے جو ایتھیسٹ ہیں سارے کے سارے انسان ہیں نا. تو ہم انسان کیوں نہیں سوچتے ایز اے انسان بن کے کہ یہ سارے لوگ جو مطلب آخرت کے اندر ایک برے ٹریک پہ چل رہے ہیں اور ان کی آخرت برباد ہو سکتی ہے، تو اس چیز کا ہم دکھ کیوں نہیں کرتے؟ ہم اپنی اپنی کیٹیگری کے اندر کیوں فکس ہیں؟ اللہ نے نہیں کیا اس کیٹیگری کے اندر فکس. اللہ نے نہیں کیا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں وہ ایک طرف ہو جائیں، اور جو کرسچن ہیں جو ایک طرف ہو جائیں، جو عیسائی ہیں وہ ایک طرف ہو جائیں، مطلب یہ سارے آزاد ہیں. اللہ نے سب سے زیادہ تو کمپیل ہی عیسائی اور یہودیوں کو کیا ہے قرآن کے اندر. سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، پوری پوری بڑی بڑی صورتیں اللہ نعمتوں کو گنواتا جاتا ہے، اور اللہ مطلب ذکر کرتا ہے کہ یہ بھی معاف کر دی میں نے، یہ بھی معاف کر دی، تم لوگوں نے پھر یہ کیا، پھر میں نے معاف کر دی. اللہ تو ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، عیسائیوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، جو ایتھیسٹ ہیں ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، ہر انسان کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان خسارے میں ہے، تو انسان کو خسارے سے بچانا ہے. ہم نے انسان کو نصیحت کرنی ہے، انسان کو نصیحت کرنی ہے. ہم جو ادھر ادھر بیٹھے ہیں ہم انسان ہیں، پوری دنیا انسان ہے، ایک اسپیشی ہے، ہم ایک انسانیت ہے. مطلب انسان ہی گیا ہے، انسان گیا چاند کے اوپر، انسان گیا مریخ پہ. انسان ہی ہے جو اللہ کو مانتا ہے، اور انسان ہی ہے جو انکار کرتا ہے اللہ کا. انسان ہی ہے جو نبیوں کو مانتا ہے، اور انسان ہی ہے جو جھٹلاتا ہے نبیوں کو. انسان نے ہی نبیوں کو قتل کیا، اور انسان نے ہی نبیوں کے حق میں شہید ہوا. سارے انسان تھے. ابو جہل ایک انسان تھا. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اتنی پین لیتے تھے ان کے لیے جو ان کے مخالف تھے؟ کیونکہ ہی نو دا کانسیکوینسز. کوئی جو مطلب اگر کانسیکوینسز کا آئیڈیا ہو کہ آگے کیا ہو رہا ہے، تو کوئی بندہ اپنے دشمن کی بھی وہ بددعا نہ دے کہ یار آگے جا کے یہ کانسیکوینسز میں پھنس جائے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں میں کھڑے رہتے تھے، معاف کرتے رہتے تھے کہ کوئی پھنس نہ جائے. کیوں؟ ہی نو دا کانسیکوینسز. آگے جو کانسیکوینسز ہیں ہی نو اٹ. وہ پوری انسانیت کے لیے رحمت للعالمین تھے، مسلمانوں کے لیے نہیں تھے. تو ہم کیوں سوچیں صرف مسلمانوں کا؟ ہم کیوں نہیں ایز اے انسان بن کے سوچتے؟ ہم کیوں نہیں سوچتے کہ جو یہودی ہیں، عیسائی ہیں، دہری ہیں، مسلمان ہیں جو شرک کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے انسان ہیں، اور کوئی بھی انسان جو غلط ٹریک پر چلے گا وہ آخرت اس کی برباد ہو جائے گی، اور جس کی آخرت برباد وہ تو گیا. تو سیلویشن جو ہیومینٹی کی ہے وہ پوری ہیومینٹی کی ہونی چاہیے. ہم نے یہ نہیں کرنا کہ میں بچ گیا تو بچ گیا، وہ مر گیا تو مر گیا. ایز اے ہیومن ہم نے سوچنا ہے، ایز اے ہیومن. پوری ہیومینٹی میرے اندر ہے، پوری ہیومینٹی آپ کے اندر ہے. پوری ہیومینٹی دیکھو صحیح ہم یہاں تک پہنچے کیسے ہیں؟ پورے تھرو جینز اور ہسٹری، رسم و رواج، طور اتوار میرے اندر ہیں، آپ کے اندر ہیں، ہر ایک کے اندر ہیں. ایک ایک انسان کے اندر پوری انسانیت بسی ہوئی ہے. وہ ایسے نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک انسان کو قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے. کیوں؟ کیونکہ پوری انسانیت ایز اے ہول انسان کے اندر بسی ہوئی ہے. وہ چاہے کسی ایک ملک کا صدر ہو یا پھر کسی کوئی ایک فقیر گلی کے اندر بیٹھا ہو، ہر ایک کے اندر ایک انسان ہے، اور اس نے آگے ٹرانسفر کرنی ہے اپنی انسانیت اور انسان، اور اپنے جین، رسم رواج، ہسٹری ہر طرح سے ٹرانسفر ہونی ہے. تو ایک انسان کے اندر پوری انسان ہے. تو ایک انسان بھی اگر اس کے اندر راہ راست سے بھٹکا ہوا ہے تو اس کی پین ہمیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ ہمارا حصہ ہے، ایک انسان کا حصہ ہے، ایک انسانیت کا حصہ ہے. ہم کیوں نہیں اس چیز کو سمجھ رہے؟ پورے انسان کو ہم نے بچانا ہے.
پوری انسان کے لیے کوشش کرنی ہے، پوری انسانیت کے لیے کوشش کرنی ہے۔ صرف مسلمانوں کے سیدھے راستے پر لانا، یہودیوں کو سیدھے راستے پر لانا، عیسائیوں کو سیدھے راستے پر لانا ہم نے اسپیسیفائی نہیں کرنا، ایز اے ہول پوری ہیومینٹی کو ساتھ لے کے چلنا ہے، پوری ہیومینٹی کو سمجھانا ہے کہ بھائی سیلویشن آف ہیومینٹی راہ راست میں اور راہ راست پر لانے کے لیے ہر طرح کی کوشش کرنا جائے گا، ہر طرح کی کوشش کرنی ہے۔